جو اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اس کی شان سے نہیں ڈرتے، اتنے بندہ چنگا ہے۔ جو بندہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جڑا بندہ اللہ کو نہیں ڈرتا، لوکی جو کو ڈرتے پھرتے وہ شر کو ڈرتے رہے کہ یار ایک بخشی کا نہ کر دے، کوئی نئے کام نہ کر دے، لوگ اس کے شر سے نہیں بچتے ہیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا، آپ طواف کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیا ہے، آپ اس قدر گناہگاری کر رہے ہیں، لوگ رک گئے، طواف رک گیا، کہنے لگے یہ کون ہے جو اس قدر گناہگاری کر رہا ہے؟ کہہ رہے یا اللہ، اے میرے مالک و مولا، تو مجھ سے راضی ہو جانا، یا اللہ اگر قیامت کو تو مجھ سے راضی نہ ہوا تو مجھے اندھا اٹھا گا، اندھا اٹھا گا۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اتنے درد سے یہ کون بندہ رو رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو جب کپڑا اٹھا کے دیکھا، لوگوں نے دیکھا ارد گرد جمع ہو گئے، تو وہ رونے والا کوئی عام نہیں تھا، وہ عبد القادر جیلانی تھا، وہ عبد القادر جیلانی تھا جو پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، وہ عبد القادر جیلانی تھا جس نے پیدا ہوتے ہی شریعت محمدی پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ عبد القادر جیلانی تھا جس نے 15-18 سپارے ماں کے بدن سے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لایا تھا۔ وہ عبد القادر جیلانی تھا جو 25 سال عراق کے جنگلوں میں مجاہدے کرتا رہا۔ وہ عبد القادر جیلانی تھا کہ جس کی مجلس میں علم سیکھنے کے لیے ہر وقت جو ہے 400 قلم دعاتیں پڑھی جاتی تھی، آپ سے بات کرتے تھے، لوگ لکھنے کے لیے قلم دعاتیں پڑھی ہوتی تھی، لکھتے تھے لوگ آپ کا بیان۔ اللہ اکبر، اس میں انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے کہ اللہ نے آپ کو کس قدر علم عطا فرمایا تھا، اللہ پاک نے آپ کو کس قدر جو ہے منصب عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ کے ولیوں کا احترام ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولیوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہر جو لٹو کٹو کے پیچھے دوڑ لگانے بندہ، کوئی بھی بندہ آیا یہاں تو جناب فیض عام لوٹ رہے ہیں، سائیکلوں کے اوپر بندے بیٹھ کے دلان کر رہے ہیں، دم کرا لو، ٹھیک ہے بھائی کیا چیز ہے، تماشا بنا رکھا ہے، کوئی جو ہے وہ دین کو ہم نے بغاڑ پیدا کر دیا ہوا ہے۔ دین کے اندر آؤ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پیچھے لگ جاؤ، انشاءاللہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو پڑھے، آپ کی سیرت کو پڑھے کہ آپ کی سیرت آپ کس قدر جو ہے آپ کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا، کس قدر آپ عمل کیا کرتے تھے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ولایت کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ جمعہ المبارک وقت پہ تشریف لایا کریں، پڑھا کریں۔ یہاں پہ کوئی بات میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بات آپ کو پڑھی لکھی سنا ہو، قرآن میرے سامنے کھلا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اتنی آیت پڑھتے ہیں، آگے بیان شروع کر دیتے ہیں اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم۔ بھائی آگے قرآن پڑھو، اللہ کے ولیوں کی نشانی تو بتاؤ، اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، لیکن آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی نشانی یہ ہے وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔